الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہار شریعت حصہ دوم نجاستوں کا بیان چل رہا تھا، جن میں سے سبق ہم نے شروع کیا تھا نجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ۔ آج اس سبق کا آخری سبق ہے، کل سے پھر انشاءاللہ العزیز آگے استنجے کا بیان شروع ہوگا۔ آج کے سبق میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غلہ جب پیر میں ہو، لفظ پیر دوست احباب جن کو اس کے معنی کی سمجھ نہ آئی ہوگی، کچھ دوست ایسے بھی ہوں گے کہ غلہ جب پیر میں ہو، پیر کہتے ہیں کہ اناج کو صاف کرنے کی جگہ۔ ہمارے علاقے میں میرا خیال ہے اسے سریکی میں بھاجڑ کہتے ہیں، ایک اور بھی سریکی کا لفظ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے حضرت؟ بھاجڑ؟ ہاں، بہرحال غلے کو صاف کرنے کی جگہ کہ جسے پیر کہا جاتا ہے، کہ غلہ جب پیر میں ہو اور اس کی مالش کے وقت بیلوں نے اس پر پیشاب کیا۔ مالش سے مراد یہ ہے کہ جب غلہ پڑا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے پہلے وقتوں میں تھریشریں تو ہوتی نہیں تھی، نہ تو مشینیں تھی، وہ غلہ ایک جگہ پہ جمع ہوتا تھا اور لوگ بیل جمع کر لیتے تھے اور ہر کوئی اپنے اپنے بیل لے آتا تھا، وہ غلے کے اوپر ہی ایسے ایسے چلاتے تھے، وہ جناب دانے پھر نکال لیتے تھے، ان کا طریقہ الگ ایک انداز تھا۔ تو غلہ جب پیر میں ہو اور اس کی مالش کے وقت بیلوں نے اس پر پیشاب کر دیا، اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلہ کو سمجھا جائے کہ توجہ میری طرف، کہ اگر چند شریکوں میں وہ غلہ تقسیم ہوا، چند شریکوں میں تقسیم ہو گیا، تو پھر بھی سارے کا سارا غلہ پاک ہو گیا ہے۔ یا اس غلے میں سے کسی مزدور کو مزدوری دے دی ہے، تب بھی وہ غلہ پاک ہو گیا ہے۔ یا پھر اسی غلے میں سے خیرات دے دی اللہ کے نام پہ، پھر بھی غلہ پاک ہو گیا۔ جس طرح کہ ہمارے علاقے میں سب سے پہلے ایک بسم اللہ کا ٹین رکھا جاتا ہے، جب بھی غلہ بنا دیتے ہیں مزدوری نکالنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کے نام پہ خیرات کرتے ہیں، وہ بسم اللہ کا ٹین نکال کر دے دیتے ہیں مولانا صاحب کو۔ اور کئی علاقوں میں یہ رسم ہوتی ہے اور کئی علاقوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خیرات، بہتر ہے کہ سب سے پہلے خیرات نکالی جائے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ ایک صدقہ ہے، اور صدقہ کہیں کہیں صدقہ جاریہ بھی بنا دیتے ہیں لوگ، بسم اللہ کا ٹین ہوتا ہے، اکٹھا کرتے کرتے کہیں مسجد تعمیر کر دی، کہیں مدرسے میں بھیج دیا، 100 معاملات اس میں ہوتے ہیں۔ تو اس بہتر ہوتی ہے کہ ایک تو غلہ پاک ہو گیا خیرات نکالنے سے، پھر بعد میں زہری گالے تقسیم بھی کرتے ہیں اور مزدوریاں بھی نکالتے ہوتے ہیں۔ تو اگر غلے کے اوپر غلے کی مالش کرتے وقت بیلوں نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا ہے، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ چند شریکوں میں اس کو تقسیم کر دیا، تب بھی پاک ہو گیا۔ یا پھر اسی غلے میں سے مزدوری نکال کر مزدور کو دے دی، تب بھی غلہ پاک ہو گیا ہے۔ یا اسی غلے میں سے جناب علیہ خیرات دے دی، تب بھی سب کا سب پاک ہو گیا ہے۔ اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر کل جناب علی بے جنس ہی موجود ہے، کل کا کل، نہ اس سے خیرات نکالی ہے، نہ مزدور کو مزدوری دی ہے، نہ ہی وہ چند شریکوں میں تقسیم ہو، اسی طرح کا اسی طرح پیا ہے، تو پھر ناپاک ہے۔ جب بیلوں نے اس کو پیشاب کر دیا پھر ناپاک ہے۔ اگر اس میں سے اس قدر اس میں احتمال ہو کہ جناب علی کہ اس سے زیادہ نجس نہ ہوا ہوگا، اس سے زیادہ اندازہ جیسے کر لیتے ہیں بھئی یار اتنا نجس ہوا ہوگا، اتنا نجس ہوا ہوگا، اتنا، اس سے زیادہ نجس نہیں ہوا ہوگا، اگر اتنی سوچ بچار اور اتنا جناب احتمال ہو سکے تو
پھر دھو کر پاک کر لیں، پھر پاک ہو جائے گا۔ تو جس جگہ پہ احتمال ہے اس جگہ سے دھو لیں، سارے کا سارا پاک ہو جائے گا۔ اس کے پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب گندم ساری اکٹھی اور بوروں میں نہ ہو، اکٹھی پڑی ہے، غلہ ہے، وہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ آگے ہے کہ رانگ سیسا، یہ پگھلانے سے ہی پاک ہو جاتے ہیں۔ آگے مسئلہ گھی کے بارے میں ہے کہ جمے ہوئے گھی میں چوہا گر پڑا، گھی جمع پڑا تھا، اس میں چوہا گر کر مر گیا ہے، تو چوہے کے آس پاس سے جہاں چوہا پڑا ہے، چوہے کو پہلے نکالنا ہے، پھر اس کے آس پاس سے گھی نکال دیں، پاک ہو گیا، سارے کا سارا پاک ہے۔ باقی جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں۔ اگر گھی پتلا ہے، جمع ہوا نہیں ہے بلکہ پتلا ہے، تو سارے کا سارا گھی ناپاک ہو گیا ہے، پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اور کام میں اس کو لا سکتے ہیں کہ جس طرح کے استعمال نجاست ممنوع نہ ہو جس کاموں میں، یا اور تیل کا بھی یہی حکم ہے، اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ بھی میں آگے جا کر اس کے وضاحت کرتا ہوں ایک مسئلہ میں، تاکہ مزید انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ شہد اگر ناپاک ہو جائے تو شہد کو پاک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ شہد کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے گھروں میں پڑا ہوتا ہے، سردیوں میں بڑا کام آتا ہے، شاید بچوں کو کھانسی لگ جائے، خود بڑے کو کھانسی لگ جائے، کیونکہ شہد ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں 70 بیماری کی شفا ہے۔ اور یہ شہد میں نے بھی بڑا کھایا تھا، جب مجھے گردوں کی تکلیف ہوئی تھی تو مجھے ایک دوست نے 1 کلو دیا تھا، میں وہ کھاتا رہا، یہ شفا ہے۔ تو شہد ناپاک ہو گیا، اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنا شہد ہے اس سے زیادہ کچھ حصے پانی اس شہد کے اندر ڈال دیں، پانی ڈال کر پھر اس کو اتنا جوش دیں، اتنا جوش دیں، اتنا جوش دیں کہ جناب علی وہ اتنا ہی بچ جائے جتنا شہد تھا۔ 3 مرتبہ ایسا کریں گے شہد پاک ہو جائے گا۔ یعنی 1 مرتبہ اس سے جوش دیا ہے شہد کو، پانی اس سے کچھ زیادہ ڈالا تھا، جتنا شہد تھا اس سے زیادہ پانی ڈال دیا تھا، ڈال کر اس کو جناب علی آگ کے اوپر جوش دیتے رہے، وہ اتنا ہو گیا کہ جتنا شہد تھا اتنا بچ گیا ہے۔ اسی طرح پھر اس میں پانی ڈال دیں، پھر اس کو جوش دیں، تیسری مرتبہ پھر اس طرح، یعنی 3 مرتبہ ایسا کریں گے شہد پاک ہو جائے گا۔ یہ شہد کے پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک تیل کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیل کبھی کبھار ایسا پڑا ہوتا ہے جناب علی، اس میں 100 معاملات بن جاتے ہیں، کبھی چوہا گر پڑا یا 100 نجس چیزیں اس میں گر جاتی ہیں، تو اب تیل ہے اور تیل کو پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ناپاک تیل کو تو ہم سر پہ نہیں لگا سکتے، سر پہ لگائیں گے تو سر ناپاک ہو جائے گا، کپڑے پہ لگا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، ہاتھ پہ لگا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، داڑھی پہ لگایا داڑھی ناپاک ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں پہ لگایا پاؤں ناپاک ہو جائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ تیل کے پاک کرنے کا بھی تو کوئی طریقہ شریعت بتاتی ہے، تو نبی کی شریعت نے تیل کے پاک کرنے کے 7-8 طریقے بتائے ہیں، جن میں سے میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا، اور انہی طریقوں کے اندر جناب علی پتلا گھی ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں، ان کے بھی پاک کرنے کا طریقہ کار بیچ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جتنا تیل ہے، تیل جتنا ہی پانی اس کے اندر ڈال دو، جتنا تیل ہے اتنا ہی جناب علی پانی اس کے اندر ڈال دیں، اور پھر اس کو خوب ہلائیں، ہلاتے رہیں، خوب ہلاتے رہیں یہاں تک کہ اوپر سے تیل اٹھ جائے گا، پانی نیچے چلا جائے گا، تیل اوپر سے نکال لیں اور جو پانی ہے اس کو پھینک دیں۔ اسی طریقے سے پھر 3 مرتبہ اس کو کرنا ہے، 1 مرتبہ یہ ہو جائے گا، پھر اس طرح کریں کہ جتنا تیل ہے اتنا پانی اس میں ڈالیں، پھر اس کو خوب ہلائیں، خوب ہلاتے رہیں، اوپر سے تیل ہو جائے گا، نیچے پانی چلا جائے گا، تیل نکال لیں اور پانی کو ڈول دیں، پھر تیسری مرتبہ بھی اس طرح کریں، یہ تیل پاک ہو جائے گا۔
تیل کے پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اس برتن کے اندر، جس برتن کے اندر تیل ہے نا، تیل ہے، اس برتن کے اندر جتنا تیل ہے اتنا ہی پانی ڈال دیں۔ پانی ڈال کر اس برتن کے نیچے سے سوراخ کر دیں، اس برتن کے نیچے سے سوراخ کر دیں، پانی بہہ جائے، تیل رہ جائے گا۔ اسی طرح جس طرح پانی بہہ جائے، پانی ختم ہونے کو ہو، اور پانی اتنا اوپر سے ڈال دیں، وہ بہتا بہتا نکل جائے گا، اور پانی اوپر، یعنی 3 مرتبہ اس طرح کریں گے وہ تیل پاک ہو جائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ علماء کرام نے بتایا ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا طریقہ بھی علماء کرام نے بتایا ہے کہ جتنا تیل ہے اتنا ہی تیل کے اندر پانی ڈال دیں، اور پھر اس تیل کو آگ کے اوپر پکائیں، آگ کے اوپر پکاتے رہیں کہ پانی بالکل جل جائے، بالکل جل جائے، صرف تیل ہی رہ جائے۔ جب خالی تیل رہ جائے اتنا، پھر اس کے اندر اتنا پانی ڈالیں جتنا تیل تھا، پھر اس کو پکاتے رہیں، پانی بالکل ختم ہو جائے، تیل باقی رہ جائے، پھر تیسری مرتبہ اتنا پانی ڈالیں جتنا تیل ہے، یعنی 3 مرتبہ اس طرح پکائیں گے، تیل پاک ہو جائے گا۔ جب ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو استعمال کریں۔ یہ اس کا تیسرا طریقہ تھا۔ اور چوتھا طریقہ بھی علماء کرام نے تیل کو پاک کرنے کا یہ لکھا ہے، لیکن اس طریقے کو ذرا غور سے سمجھنا چاہیے، غور سے۔ وہ یہ ہے کہ تیل اور پاک پانی برتن میں جناب علی رکھ لیں، پاک اور ناپاک کو دونوں کی دھار ملا کر اس کو گرائیں نیچے، دھار نکلنی چاہیے۔ لیکن یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ناپاک کی دھار اس کی دھار سے کسی وقت جدا نہ ہو جب تک نیچے نہ جائے۔ جب نیچے برتن 2 پڑے ہوں، اوپر سے دھار ایک آ رہی ہے، جیسے نیچے برتن ہے وہاں جا کر یہ دھار الگ الگ ہو جاتی ہے، تیل الگ ہو جائے گا، پانی الگ ہو جائے، یعنی یہ اس طرح کا کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اوپر سے جو دھار آ رہی ہے وہ بالکل کٹھی ہے، نیچے جب پہنچے تو دھار جناب علی برتن ایسے پڑے ہیں کہ الگ الگ ہو جائے پانی اور دھار۔ یہ بھی طریقہ کار علماء کرام نے لکھا ہے۔ ہاں، اگر یہ طریقہ اتنا احتیاط ہے کہ اگر ناپاک جناب علی جو چیز ناپاک ہے وہ اگر پاک کے اندر ایک قطرہ بھی چلے گی سارا ناپاک ہو جائے گا ان میں سے۔ یہ طریقہ نا بڑا ایک انوکھا طریقہ علماء کرام نے لکھا ہے، لیکن جی ہاں ممکن ہے جو علماء کرام کے تجربات سے گزرا ہے، آخر انہوں نے اپنی کتب کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ اب تو چونکہ عیاشیاں آ چکی ہیں تو ہم لوگ بہت دور ہو چکے ہیں ان تجربات سے جو علماء کرام کیا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے حکیم تو علماء ہے نا، ہاں، نبی کی امت کے اندر جو حکیم ہیں یہ علماء ہیں، تبھی تو اس عالم کو عالم کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کی نبض دیکھ کر اس کا علاج کرے۔ یہ ہے اصل عالم، لوگوں کی نبض دے کر کہ لوگوں کے اندر اب مرض کیا ہے، کہ کتنی شیطان ان کے اندر تاثیر کر چکا ہے، اس کے مطابق ان کا علاج کرے۔ یہ نہ ہو کہ مرض ان کے اندر فلمیں دیکھنے کی ہے اور یہ جناب علی نماز کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ ایسی جو اس کے اندر مرض ہے اس کو مارنا، یہ تبھی تو علماء کرام حکیم ہوتے تھے نا۔ تو ان کے تجربات جو ہے نا بہت اعلیٰ ہیں، چونکہ وہ علماء کرام جنہوں نے ان طریقہ کار کو کتابوں میں لکھا ہے، ظاہری گال ہے فتاوی ہندیہ میں بھی اس طریقہ کار کو لکھا گیا ہے، خصوصاً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے بھی لکھا ہے، اور اسی طریقے کو صاحب بہار شریعت نے بھی لکھا ہے کہ یہ طریقہ ظاہری بات ہے تجربات سے گزرا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ بہتی ہوئی تمام چیزیں، بہنے والی ہوں تمام چیزیں، گھی ہے، تیل ہے، یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہیں جو بہنے والی ہوں، تو ان کو بھی پاک کرنے کے یہی طریقے ہیں، بہنے والی ہوں۔ اگر گھی جمع ہوا ہے
اس کو پگھلا کر بھی انہی طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کر لیں پاک ہو جائے گا. پگھلا کر کوئی طریقہ اختیار کر لیں پاک ہو جائے گا. اور 7واں طریقہ علماء کرام، یہ پچھلا جو میں نے بتایا یہ پگھلا کر یہ 6واں طریقہ تھا، اور 7واں طریقہ اس کا یہ ہے کہ پرنالے کے نیچے کوئی برتن رکھیں، پرنالے کے نیچے، اور چھت پر سے انہی ایک جنس کی جو پاک چیز ہے اس کو پانی کے ساتھ ہی ملا کر اس طرح جناب چھت سے بہائیں، پرنالے سے دونوں دھاریں ایک ہو کر گریں، ایک ہو کر گریں، سب پاک ہو جائے گا. اور 8واں طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اسی جنس سے یا پانی سے اس چیز کو ابال لیا جائے، پاک ہو جائے گا. یہ ان کے پاک کرنے کے طریقہ کار ہیں. آگے مسئلہ یہ ہے کہ جا نماز، جو مصلی رسول ہوتا ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کو جا نماز کہا جاتا ہے. جا نماز میں ہاتھ یا پاؤں یا پیشانی یا ناک رکھنے کی جگہ، یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟ موٹر سائیکل کی آواز ہے. جہاں نماز میں ہاتھ، پاؤں، پیشانی اور ناک رکھنے کی جگہ کا نماز پڑھنے میں پاک ہونا ضروری ہے. یہ چیزیں یعنی ہاتھ رکھنے کی جگہ اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، پیشانی رکھنے کی جگہ اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، ناک رکھنے کی جگہ ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. یعنی کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ہاتھ، پاؤں، پیشانی، ناک. یہ 4 جگہ ایسی ہیں کہ جس جگہ پر یہ چیزیں لگیں، ہاتھ، پاؤں، پیشانی، ناک، ان جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے. باقی جگہ اگر نجاست ہے نا تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جگہ پہ اگر نجاست ہے تو نماز میں کوئی حرج نہیں. ہاں، نماز میں نجاست کے قریب سے بچنا چاہیے. جب نماز پڑھ رہے ہوں تو بہتر ہے کہ نجاست کے قریب نہ رہیں، نجاست سے دور رہیں. اس کپڑوں پہ بھی لگ سکتی ہے، بدبو بھی تنگ کر سکتی ہے، سب معاملات اس میں ہوتے ہیں. آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کپڑے میں نجاست لگی، کسی کپڑے میں بھی نجاست لگی ہے اور وہ نجاست اسی طرح پھر رہ گئی. کسی کپڑے میں نجاست لگی اور وہ نجاست اسی طرح پھر رہ گئی جس طرف پہ لگی ہے، تو دوسری جانب اس نے اثر نہیں کیا اس نجاست نے، تو اس کو الٹا کر دوسری طرف جدھر نجاست نہیں لگی نماز نہیں پڑھ سکتے. بات نہیں سمجھ آئی؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ جو مسئلہ ہے وہ آگے اس مسئلے کی میں وضاحت کرتا ہوں، میں نے ان کے بھی کلپ سنے ہیں، لیکن میں اس مسئلے کی نجاست آگے وضاحت کرتا ہوں. یہ جس سیٹ پہ نجاست لگی ہے، اگرچہ اس نجاست کا اثر دوسری سیٹ پہ نہیں گیا، پھر بھی دوسری سیٹ الٹا کر جس نجاست نہیں لگی دوسری سیٹ پہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ کتنا ہی موٹا کپڑا کیوں نہ ہو. مگر جب وہ نجاست موضع سجود سے الگ ہو، جس جگہ پہ سجدہ کرنا ہے اس جگہ سے الگ ہو. آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا 2 تہہ ہوا ہے، 2 تہہ، اب اس کو یہ جو مسئلہ ہے نا اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسی مسئلے میں بھول جاتے ہیں. جو کپڑا 2 تہہ لگا ہوا ہو، جس کپڑے کو 2 تہہ ہوتے ہیں، اگر ایک تہہ اس کی نجس ہو جائے، اس کپڑے کی ایک تہہ نجس ہو جائے، اگر دونوں ملا کر سی لیے گئے، دونوں تہہ ملا کر سی لیے گئے، تو دوسری تہہ پر نماز جائز نہیں ہے. اگر سلے نہ ہوں تو پھر نماز جائز ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ لکڑی کا تختہ ایک رخ سے نجس ہو گیا ہے، نجاست لگی ہے، نجس ہو گیا ایک رخ سے.
تو اگر وہ تختہ اتنا موٹا ہے کہ موٹائی میں وہ چیر سکتا ہے، موٹائی میں وہ چیر سکتا ہے، تو پھر اس کو الٹا کر کے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر موٹائی میں وہ چیر نہیں سکتا تو پھر الٹا کر کے نماز اس پر نہیں پڑھ سکتے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو زمین گوبر سے لیسی گئی ہو، اور جس طرح ہم سریکی میں کہتے ہیں کہ لیپا دیتا گیا، جی لیسی گئی ہے، کوئی جو زمین گوبر سے لیسی گئی ہو، اگرچہ وہ سوکھ گئی ہو، اس پر نماز جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ سوکھ گئی اور اس پر کوئی موٹا کپڑا جناب علی بچھا لیا گیا تو اب اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، موٹے کپڑے کے اوپر جو اس کے اوپر بچھا لیا گیا ہے، اگرچہ کپڑے میں تری ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اتنی تری نہ ہو کہ زمین جناب علی بھیگ کر اس کو تر کر دے، تو اس صورت میں یہ کپڑا بھی نجس ہو جائے گا۔ جب کپڑا نجس ہو گیا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ آنکھوں میں ناپاک سرما یا کاجل لگایا ہے، ناپاک سرما لگایا ہے یا کاجل لگایا گیا ہے تو اس کا دھونا واجب ہے۔ اگر آنکھوں کے اندر ہی ہو، باہر نہ لگا ہو تو پھر معاف ہے۔ اگر آنکھوں کے اندر ہے، باہر نہیں لگا تو پھر معاف ہے۔ اس میں کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، سرما کیسے ناپاک؟ میں اس کی وضاحت کرنے لگا تھا، وقت سے پہلے ہی آپ نے سوال کر دیا کہ سرما کیسے ناپاک ہو سکتا ہے۔ ایک بات سمجھیں، مجربات امام سیوطی کے اندر ایک بات لکھی، میں جس کی وضاحت کرنے لگا اور بڑی غور و فکر کے ساتھ یہ بات سننے والی ہے۔ مجربات امام سیوطی کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ٹوٹکا لکھا ہے جنات کو دیکھنے کا، کہ آپ جنات کو ایسے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ٹوٹکا بالکل میری آنکھوں کے سامنے بھی آزمایا گیا ہے کہ میرا ایک قریبی دوست تھا کہ بیٹھے تھے، اچانک کتاب کھولی، ٹوٹا اس کے سامنے آ گیا، اس نے کہا مفتی صاحب میں آزماتا ہوں۔ میں نے کہا یار چھوڑ دے اس کو۔ کہتے نہیں میں نے آزمانا ہے، میں نے جنات کو دیکھنا ہے۔ میں اسے روکتا لیکن وہ میرے رکنے پہ رکا نہیں، اس نے وہ آزما ڈالا، اور پھر جو اس کی حالت ہوئی تھی وہ میں نے بھی دیکھی تھی اور طلباء نے بھی دیکھی تھی۔ یہ جنات کو اپنی آنکھوں سے چٹے دن میں دیکھنے کا ایک نسخہ ہے، اور اس میں مسئلہ بھی آپ کو سرمے کا سمجھ آ جائے گا۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ بالکل کالی بلی، بالکل کالی بلی ہو، کسی جگہ سے بھی اس کا سفید یا کوئی اور رنگ نظر نہ آئے، بالکل کالی شمور ہو، اس بلی کو پکڑیں، پکڑ کر جناب علی اس کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر سے پتا نکالیں، اس پتے کو سائے کے نیچے چھپانا ہے، سائے کے نیچے چھپا کر سائے کے نیچے اس کو سکھانا ہے، سائے کے نیچے اس کو سکھا کر جب وہ بالکل سوکھ جائے، وہ پتا بالکل سوکھ جائے، پھر اس پتے کو رگڑیں، رگڑ کر جناب علی اس کا کالا سرما بنایا جائے۔ جب وہ رگڑ کر بالکل کالا سرما بن جائے، اس کو سرمے دانی میں ڈال کر آنکھوں میں ڈالیں۔ جس وقت آپ آنکھوں میں ڈالیں گے، جدھر دیکھیں گے آپ کو جنات آمنے سامنے نظر آئیں گے۔ ہاں اس وقت جنوں سے دوستی بھی لگا سکتے ہیں، ان میں سے کوئی جن ایسے نظر آئیں جو شریف ہیں تو ان سے دوستی بھی لگا سکتے ہیں، ورنہ آتے جاتے چلتے پھرتے بالکل ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو علماء کرام کی ظاہری بات ہے، ایک بصیرت بہت بڑی ہوتی ہے، تو اس سرمے کے مسائل میں وہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کے سرمے ناپاک سرمے ہوتے ہیں۔ اگر کسی عامل نے آنکھ میں ڈال کر ایسے سرما کو آنکھ میں ڈالا ہے اور جناب علی پھر اس کو آنکھ میں ڈال کر ان چیزوں کو جنات کو تابع کرنے کے لیے یا پھر جناب علی وہ جنات کے ساتھ دوستی لگانے کے لیے ان سرموں کو استعمال کیا ہے، تو اگر وہ سرما آنکھ کے اندر ہے تو معاف ہے، اگر باہر آ گیا ہے تو اس کا دھونا واجب ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ بجلی بھی چلی گئی ہے، تھوڑی سی روشنی ادھر کر لیں تاکہ ایک دو مسئلہ رہ گیا وہ پڑھ لیں،
روشنی کر لیں تاکہ کل سے استنجے کا بیان شروع ہو جائے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی ہے، کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی ہے، تو پھر غالب گمان ہے کہ اگر یہ اس کو خبر کرے گا کہ بھائی پاک کر لے، یہ اس کو خبر کرے گا، اور اس کو بھی غالب گمان ہے کہ جب میں اس کو بتاؤں گا تو وہ فوراً اس کو پاک کر لے گا، تو اس پر واجب ہے کہ یہ اس کو بتائے کہ جی خبر کرنا اس پر واجب ہو گیا ہے کہ خبر کرے کہ جی پاک کر لیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ فاسقوں کے استعمالی کپڑے جن کا نجس ہونا معلوم نہ ہو، فاسقوں کے استعمالی کپڑے کہ جن کا نجس ہونا معلوم نہ ہو پاک سمجھے جائیں گے۔ فاسق لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فاسقوں کی تفصیل لکھی ہے۔ میں نے ایک موضوع بیان کیا تھا کہ چاند دیکھنے کے 7 شرعی طریقے اور چاند دیکھنے کے 7 غلط طریقے، آپ کو یاد ہوگا رمضان شریف کے اندر لگایا تھا۔ تو جب ہم نے روزہ نہیں رکھا تو مولویوں نے کہا کہ مفتی صاحب روزہ نہیں رکھوا رہے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو میں نے وہ موضوع لگایا تھا تاکہ ان کو عقل آ جائے۔ تو فاسقوں کے استعمالی کپڑے جن کا نجس ہونا معلوم نہ ہو تو پاک سمجھے جائیں گے، مگر بے نمازی کے پجامہ وغیرہ میں احتیاط یہی ہے کہ اس کے پجامہ کی جو رومالی ہے نا وہ پاک کر لی جائے۔ پجامہ کی رومالی ہماری سریکی میں کہتے ہیں کھسکت، کہ اس کو پاک کر لیا جائے، کیونکہ اکثر بے نمازی پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتے جی، ویسے ہی پجامہ پہن لیتے ہیں۔ اور کفار کے کپڑے، ان کے کپڑے تو پاک کرنے میں بہت زیادہ خیال کیا جائے جناب علی۔ اکثر اوقات لوگ لنڈے سے کپڑے لے کر آتے ہیں، اور لنڈے میں اکثر کپڑے جو ہوتے ہیں یہ کافروں کے جناب علی، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے باہر ملکوں سے، انگریز ہوں یا دوسرے ویسے جیسے پینٹ شرٹ ہو گئی جناب علی، اس طرح کے یہ جو کپڑے آتے ہیں، یہ کپڑے کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے لیا لنڈے سے ویسے ہی پہن لیا جناب علی، اور ان سے نمازیں پڑھی، نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان لوگوں کے کپڑے جن کو استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہے اور استنجا کرتے تک بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کا کپڑا لنڈے سے لیا گیا ہے، اس کپڑے کو بالکل شریعت کے مطابق پاک کیا جائے، جس طرح کے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ میں نے پچھلے سبقوں میں بتایا تھا، اسی طرح پاک کر کے پھر اس کو پہنا جائے، تاکہ پھر کوئی سیدھی جگہ پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں اور کپڑے جسم کے ساتھ لگ بھی جائیں تو کوئی، ورنہ ان کے جو کپڑے آتے ہیں بہت زیادہ خیال کیا جائے پاک کرنے کے لیے، ان کو لازمی طور پہ پاک کیا جائے۔ آج کا سبق یہاں تک ہے، اس سنجے کا بیان آگے شروع ہوگا انشاءاللہ، وہ کل پڑھیں گے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔